بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب معرفت، مولانا وحید الدین خان، چیپٹر ربانیات، حصہ 2، شیطان کا پردہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث مروی ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے، ترجمہ، یعنی یہ شیاطین بنی آدم کی آنکھ کے سامنے منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ آسمان و زمین میں خدائی قدرت پر غور نہ کریں۔ اگر ایسا نہ ہو تو یقیناً وہ عجائب کو دیکھیں۔ ہمارے گرد و پیش جو کائنات ہے اس کو علمی اصطلاح میں فطرت، نیچر کہا جاتا ہے۔ اس وسیع عالم فطرت میں بے شمار واقعات یا مظاہر ہیں جو ہر وقت انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہر آنکھ والا انسان ان کو دیکھتا ہے اور ان کا تجربہ کرتا ہے، لیکن بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس آیت کا مصداق بنے رہتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ 12:105۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے۔ یہ کائناتی واقعات دراصل خدائی نشانیاں، ڈیوائن سائنس ہیں۔ وہ تخلیق یعنی کریچر کی صورت میں اپنے خالق یعنی کریٹر کا تعارف ہے۔ انسان اگر کھلی آنکھ سے دیکھے تو وہ ان واقعات میں عجائب قدرت کا مشاہدہ کرے گا، لیکن شیطان آدمی کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ وہ ان کائناتی واقعات کو صحیح زاویہ نظر سے نہ دیکھ سکے۔ شیطان آدمی کے ذہن میں یہ تصور ڈالتا ہے کہ یہ سب واقعات خود کار قوانین کا نتیجہ ہیں، نہ کہ خدائی قدرت کا نتیجہ۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی ان واقعات کو نصیحت کے پہلو سے نہ دیکھے، بلکہ وہ صرف اس نظر سے دیکھے کہ کس طرح ان کے مادی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی اپنے ارد گرد کے واقعات کو فار گرانٹڈ طور پر لیتا رہے، وہ ان کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہ کرے۔ یہی وہ شیطانی وسوسے ہیں جو انسان کو حقائق کی صحیح معرفت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تواضع ایک عظیم عبادت۔ حدیث میں آیا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سنن الترمذی، حدیث نمبر 2499۔ یعنی ہر انسان خطا کار ہے اور سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کرے۔ اعتراف خطا ایک عظیم عبادتی عمل ہے۔ یہ اعتراف خطا خدا کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے اور انسان کے مقابلے میں بھی۔ جب خدا کے مقابلے میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا جائے تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے، اور یہی عمل جب انسان کے مقابلے میں کیا جائے تو اس کا نام اعتراف خطا ہے۔ اصحاب رسول کی زندگی کا مطالعہ بتاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور اعتراف کرنے والے تھے، حتیٰ کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جبکہ ایک صحابی نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ کو معاف کرو، حالانکہ خالص قانونی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو وہاں صحابی نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میں غلطی پر تھا دراصل اپنی تواضع کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ہر انسان کے پاس ہر وقت خدا کے فرشتے موجود رہتے ہیں جو اس کے ہر قول و عمل کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ بالکل فطری بات ہے کہ ایک سچا مومن اس بات کا حریص ہو کہ فرشتے اپنے ریکارڈ میں اس کو ایک متواضع انسان کی حیثیت سے درج کریں، نہ کہ ایک سرکش انسان کی حیثیت سے۔ یہ جذبہ ایک فطری جذبہ ہے، ہر مومن کے اندر وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر موجود رہتا ہے۔ اس بنا پر مومن طبعاً اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ فرشتوں کی نظر میں ایک سرکش انسان دکھائی دے۔ کسی معاملے میں خواہ بظاہر اس کی غلطی نہ ہو، تب بھی اس کا متواضعانہ مزاج اس کی زبان سے اس طرح ظاہر ہوتا رہتا ہے کہ وہ بار بار یہ کہہ دیتا ہے کہ میں غلطی پر تھا۔ غلطی کا اعتراف نہ کرنے سے سرکشی کے جذبات کو تسکین ملتی ہے۔ اس کے برعکس غلطی کا اعتراف مومن کی متواضعانہ نفسیات کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ بے اعترافی اگر سرکش انسان کی غذا ہے تو اعتراف اس مومن کی غذا ہے جو اپنے آپ کو ہمتاً خدا کے آگے جھکائے ہوئے ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ روایات میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا کبھی آپ کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر آپ نے اس وقت کیا کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور کانٹوں سے بچتا ہوا گزر گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ تفسیر ابن کثیر 75:1۔ اس روایت سے تقویٰ کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ تقویٰ دراصل یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں ہر قسم کے فتنوں سے بچتا ہوا گزر جائے۔ تقویٰ کو ایک لفظ میں محتاط طریقہ، کاشیس اپروچ کہا جا سکتا ہے۔ دنیا میں ہر وقت مختلف قسم کی ترغیبات، ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، مختلف قسم کے چھوٹے یا بڑے فتنے پائے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں تقویٰ کی روش یہ ہے کہ آدمی ان سے بچتا ہوا گزرے، وہ ہر موقع پر پرہیزگارانہ طریقہ یا محتاط طریقہ اختیار کرے۔ تقویٰ کی اس روش پر قائم رہنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، سنجیدگی اور محاسبہ۔
یعنی چیزوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا اور ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ یہی دونوں صفتیں اس بات کی ضامن ہیں کہ آدمی تقویٰ کے راستے پر قائم رہے گا، وہ غیر متقیانہ روش اختیار کرنے سے بچا رہے گا۔ تقویٰ کسی ظاہری وضاقتہ کا نام نہیں، حدیث میں آیا ہے، یعنی تقویٰ دل سے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترجمہ یعنی تقویٰ یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی گہرائی کے ساتھ معاملات پر غور کرے گا وہی تقویٰ کی روش پر قائم رہے گا۔ تقویٰ حقیقت میں ایک داخلی کیفیت کا نام ہے۔ داخلی طور پر اگر آدمی متقی نہ ہو تو کوئی بھی خارجی فارم خدا کے نزدیک اس کو متقی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ ایک حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھتا ہے تمہارے جسموں کو اور نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو۔ صحیح مسلم حدیث 2564۔ شادابی لوٹ آئی۔ دہلی میں میری رہائش گاہ کے پاس ایک درخت ہے، اس کو میں اسپریچول ٹری کہتا ہوں۔ اس کے نیچے دیر تک بیٹھتا ہوں، اس سے مجھے روحانی سکون ملتا ہے۔ برسات کے موسم سے پہلے یہ درخت بالکل سوکھ گیا تھا، بظاہر وہ ٹھنڈ سٹیم دکھائی دیتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ درخت کی عمر شاید ختم ہو گئی ہے اور وہ دوبارہ شاداب ہونے والا نہیں، مگر برسات کا موسم آنے کے بعد وہ دوبارہ ہرا ہونے لگا۔ اس کی شاخوں پر ہری پتیاں نکلنے لگیں، یہاں تک کہ اگست کے آخر تک دوبارہ وہ پوری طرح سے ہرا بھرا ہو گیا۔ اس کی شادابی مکمل طور پر لوٹ آئی۔ یہ تمثیل کے روپ میں انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ انسان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ انسان کی روحانی زندگی کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو پانی ملتا رہے۔ جو انسان اس پانی سے محروم ہو جائے اس کی شخصیت سوکھے درخت جیسی ہو جائے گی۔ انسانی زندگی کے لیے یہ حیات بخش پانی خدائی فیضان، ڈیوائن انسپائریشن ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خداوند ذوالجلال سے مسلسل روحانی ربط قائم رکھے۔ اسی ربط کو شادابی ملے گی، اسی ربط سے اس کو شادابی ملے گی۔ یہ ربط کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو وہ سوکھے درخت کی مانند ہو کر رہ جائے گا۔ خداوند ذوالجلال سے اس ربط کا ذریعہ ذکر ہے۔ خداوند ذوالجلال کو یاد کرنا کیا ہے؟ وہ کسی قسم کے اورات کا نام نہیں ہے، وہ مختلف حالات میں اس کو بار بار یاد کرنا ہے۔ مثلا مذکورہ قسم کے درخت کو آپ نے دیکھا تو اس کے اندر آپ کو خدا کا کرشمہ نظر آیا۔ آپ نے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ کہا کہ خدایا، تو نے جس طرح اس درخت کو شاداب کیا ہے اسی طرح تو مجھ کو بھی شاداب کر دے۔ میں ایک سوکھا ہوا درخت ہوں، تو اپنے فیضان رحمت سے مجھ کو ایک شاداب درخت بنا دے۔ اس تجربے کا تعلق کسی ایک چیز سے نہیں، اس کا تعلق تمام چیزوں سے ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز میں یہی ربانی غذا موجود ہے۔ دانش مند انسان وہ ہے جو اس ربانی غذا کو لیتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارے۔ ایمانی انفجار۔ ایک مومن وہ ہے جو روٹین کی دینداری سے بنتا ہے۔ یہ وہ مومن ہے جس نے کلمہ پڑھا ہو، جو مقرر عبادتیں کرے، جو اخلاق اور معاملات میں شریعت کا پابند ہو، جو مومنانہ وضاقتہ اختیار کرے۔ اس قسم کی دینداری روٹین کی دینداری ہے۔ یہ دینداری بھی بلا شبہ مطلوب ہے، لیکن اس قسم کی دینداری سے وہ مومن نہیں بنتا جس کو اعلیٰ مومن کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ مومن کیسے بنتا ہے؟ اس کو اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز 93 ہجری میں مدینہ کے گورنر تھے۔ اس وقت وہاں ایک تابعی رہتے تھے جن کا نام خبیب بن عبداللہ بن زبیر تھا۔ دمشق کے اموی حکمران الولید بن عبدالملک کو ان سے شکایت ہو گئی۔ الولید نے عمر بن عبدالعزیز کو یہ حکم بھیجا کہ خبیب کو 100 کوڑے مارو اور سردی کے موسم میں ان کے سر پر ٹھنڈا پانی گراؤ۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد خبیب کی وفات ہو گئی۔ اس واقعے نے عمر بن عبدالعزیز کو اتنا زیادہ تڑپایا کہ ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ان کا حال یہ ہو گیا کہ اگر ان کو کسی کار خیر پر آخرت کے انعام کی بشارت دی جاتی تو وہ یہ کہہ اٹھتے کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ خبیب میرے راستے میں ہے۔ البدایہ والنہایہ 9:103۔ یہ انقلابی واقعہ کیسے پیش آیا؟ اس کو برین اسٹارمنگ کے نظریے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آدمی کو جب کوئی سخت جھٹکا لگتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ اس کے دماغ کے تمام امکانات جاگ اٹھتے ہیں۔ پہلے اگر وہ ایک انسان تھا تو اب وہ سپر انسان بن جاتا ہے۔ اس کے اندر انتہائی شدید قسم کا محاسبہ، انٹروسپیکشن جاگ اٹھتا ہے۔ اس کا خوف خدا اپنی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ذہنی بھونچال اس کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر وہ بے قراری پیدا ہو جاتی ہے جو اس کو ایمانی ترقی کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ خدا سے قربت کا اعلیٰ تجربہ کرتا ہے۔ وہ تقویٰ کے بلند ترین مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ روٹین کی دینداری سے کسی آدمی کے اندر یہ ایمانی انفجار پیدا نہیں ہوتا، اس لیے روٹین کی دینداری سے کسی کو اعلیٰ ایمان کا تجربہ بھی نہیں ہوتا۔ متوقع اعتراف کی قیمت۔
ایک شخص اگر چاند کے اوپر پیدا ہو یا وہ پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو زمین کے سوا کسی اور سیارے پر پائے تو یہ اس کے لیے ایک بے حد سنگین تجربہ ہوگا۔ وہ دیکھے گا کہ چاند پر یا دوسرے سیارے پر ان چیزوں میں سے کوئی چیز موجود نہیں جو انسان جیسی مخلوق کے زندہ رہنے کے لیے درکار ہے۔ اس معاملے میں اس کی مثال ایک مچھلی میں نظر آتی ہے جو پانی کے باہر خشک زمین پر تڑپ رہی ہو۔ اس کے برعکس آدمی جب زمین پر پیدا ہوتا ہے تو اچانک وہ پاتا ہے کہ یہاں وہ تمام چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں جو اس کے زندہ رہنے کے لیے درکار ہیں، مثلاً روشنی، پانی، ہوا، غذا وغیرہ۔ ایسا کیوں ہے کہ انسان کے لیے زمین پر تمام موافق اسباب حیات پیشگی طور پر موجود ہیں؟ یہ دراصل متوقع اعتراف کی قیمت ہے جو پیشگی طور پر اس کے لیے سیارہ ارض پر مہیا کر دی گئی ہے۔ کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلاً ستارے، سیارے، سمندر، پہاڑ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں خدا کی مخلوق ہیں، وہ سب کی سب خدا کی خدائی کا اعتراف کر رہی ہیں، لیکن ان کا اعتراف مجبورانہ اعتراف ہے، نہ کہ اختیارانہ اعتراف۔ انسان کو خدا نے استثنائی طور پر آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے خالق کا اختیارانہ اعتراف کرے۔ وہ سیارہ ارض، پلانٹ ارتھ پر کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ خدایا میں نے دیکھے بغیر تیرے وجود کو مانا، خدایا میں نے کسی مجبوری کے بغیر تیرے آگے سرنڈر کیا، خدایا میں نے تیری قدرت کے ظہور سے پہلے تیری قدرت کے مقابلے میں اپنے عجز کا اعتراف کیا۔ انسان کا یہی وہ متوقع اعتراف ہے جس کی پیشگی قیمت کے طور پر زمین کی تمام نعمتیں اس کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ جو لوگ اس اعتراف کا ثبوت دیں ان کے لیے یہ نعمتیں مزید اضافے کے ساتھ جاری رہیں گی، اور جو لوگ اس اعتراف میں ناکام رہیں وہ ہمیشہ کے لیے ان نعمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ایمان ایک زلزلہ خیز عقیدہ۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کے ساتھ ہیں، اتنے میں زمین سے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، دیواریں اور چھتیں ہلنے لگیں، کھڑکیاں زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگیں۔ بچہ پوچھتا ہے کہ ابا یہ کیا چیز ہے؟ آپ اس کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بھونچال ہے۔ غور کیجئے، اس طوفان خیز لمحہ میں آپ کا یہ کہنا کہ یہ بھونچال ہے کیا صرف چند الفاظ کا مجموعہ ہوگا؟ آپ یہ جملہ بول کر بھی سکون کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھونچال ہے کا جملہ بظاہر ایک لفظی جملہ ہے، مگر وہ ایک عظیم واقعے کا اعلان ہے۔ وہ ایسا جملہ ہے جس کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کے اوپر کپکپی طاری ہو جائے گی۔ یہ بھونچال ہے کا لفظ بولتے ہی خود آپ کے اندر بھی ایک بھونچال آ جائے گا، آپ کی پوری شخصیت ہل جائے گی، سر سے پیر تک آپ کا پورا وجود ایک نیا وجود بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ ایک ایسے انسان بن جائیں گے جو آپ اس سے پہلے نہیں تھے۔ اسی طرح آپ اپنے دوست کے ساتھ ایک جنگل میں چل رہے ہیں، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ پاس کی جھاڑیوں میں ایک خوفناک شیر کھڑا ہوا ہے۔ آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ یہ ایک شیر ہے۔ یہ جملہ بھی اس وقت محض ایک لفظی کلمہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک طوفان خیز تجربہ ہوگا۔ آپ کے جسم میں خون کی گردش خون کا طوفان بن جائے گی۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جو آپ کو اندر سے باہر تک ایک نیا انسان بنا دے گا۔ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ایک انسان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ محض چند الفاظ کو اپنی زبان سے دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ اس خدا کی موجودگی اور کار فرمائی کا اقرار کرنا ہے جو شیر اور بھونچال کا اور ہر چیز کا خالق ہے۔ کیسی عجیب بات ہوگی اگر شیر اور زلزلے کی موجودگی کا اقرار آدمی کے اندر طوفان برپا کر دے، اور خداوند ذوالجلال کی موجودگی کا اقرار آدمی کے اندر کوئی ہلچل برپا نہ کرے۔ خدا کا وجود۔ پچھلے تقریباً 500 سال سے کائنات کا سائنسی مطالعہ جاری ہے۔ اس مطالعے میں بڑے بڑے دماغ شامل رہے ہیں۔ آخری بات جہاں تک یہ سائنسی مطالعہ پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات اتنی زیادہ وسیع ہے کہ انسان کے لیے اس کو اپنے احاطے میں لانا بظاہر ناممکن ہے۔ تازہ ترین سائنسی تحقیق کے مطابق انسان کا علم بمشکل کائنات کے صرف 5% حصے تک پہنچا ہے۔ اس 5% حصے کے معاملے میں بھی انسانی علم کی محدودیت کا یہ عالم ہے کہ ایک سائنسدان نے کہا کہ ہم جتنا دریافت کر پاتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دریافت شدہ چیزیں بھی ابھی تک غیر دریافت شدہ چیزوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کم سے کم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان رہے ہیں۔ We are knowing more and more about less and less۔ خدا کے بارے میں جاننا خالق، کریٹر کے بارے میں جاننا ہے، مگر تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ابھی تک انسان خالق کی تخلیق، کریشن کے بارے میں بھی صرف چند فیصد جان سکا ہے۔ ایسی حالت میں کسی انسان سے یہ مطالبہ کرنا کہ خالق کے بارے میں ہم کو قطعی معلومات دو، سرتاسر ایک غیر علمی مطالبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب انسان کا حال یہ ہے کہ وہ ابھی تک تخلیق کے بارے میں پورا علم حاصل نہ کر سکا تو وہ خالق کے بارے میں پورا علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تخلیق کا وجود زمان و مکان،
اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہے، اور خالق کا وجود ماورائے زمان و مکان، بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر جو انسان اتنا محدود ہو کہ وہ زمان و مکان کے اندر کی چیزوں کا بھی احاطہ نہ کر سکے، وہ زمان و مکان کے باہر کی حقیقت کو اپنے احاطے میں کس طرح لا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان خدا کو صرف عجز کی سطح پر دریافت کر سکتا ہے، نہ کہ علم کی سطح پر۔ خدا کا اعتراف نہیں۔ آج کل یہ رواج ہے کہ ایک شخص پیسہ کمائے گا اور اس کے بعد وہ ایک کار خرید کر اپنے بیٹے کو دے گا۔ کار کے شیشے پر لکھا ہوا ہوگا باپ کی طرف سے تحفہ، ڈیڈز گفٹ۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں، اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ناشکری کا کلمہ ہے۔ ایک نعمت جو حقیقتاً خدا کی طرف سے ملی ہے، اس کو خدا کی طرف منسوب نہ کرنا بلکہ اس کو خود اپنے کمالات کے خانے میں ڈال دینا، یہ خدا کے ساتھ بے اعترافی کا معاملہ کرنا ہے، اور خدا کے ساتھ بے اعترافی بلا شبہ خدا کی اس دنیا میں سب سے بڑے جرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کی سورہ النمل میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو ایک مادی نعمت ملی تو انہوں نے فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ 27:40۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ پیغمبر نے اس کو خدا کی طرف سے عطیہ، گاڈز گفٹ قرار دیا۔ یہی صحیح ایمانی طریقہ ہے۔ صاحب ایمان وہ ہے جو ہر چیز کو خدا کی چیز سمجھے، جو ہر ملی ہوئی چیز کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہوئے خدا کا اعتراف کرے۔ دنیا میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ بظاہر خود اپنی کوشش کے ذریعے ملتی ہیں، لیکن یہ اس کا صرف ظاہری پہلو ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز مکمل طور پر خدا کا عطیہ ہوتی ہے۔ انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ ظاہری پردے کو پھاڑے، وہ اصل حقیقت کو دریافت کرتے ہوئے ہر ملی ہوئی چیز پر یہ کہہ دے کہ یہ میرے رب کا عطیہ ہے جو براہ راست طور پر خدا کی طرف سے مجھ کو دیا گیا۔ اسی اعتراف، ایکنالجمنٹ کا مذہبی نام شکر ہے۔ یہاں اسی شخص کو جائز طور پر رہنے کا حق حاصل ہے جو شکر و اعتراف کی نفسیات کے ساتھ اس دنیا میں رہے۔ شکر کی یہی نفسیات موجودہ دنیا میں کسی کو جائز طور پر جینے کا حق دیتی ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے اندر ناشکری اور بے اعترافی کی نفسیات ہو، وہ خدا کی اس دنیا میں مجرم اور در انداز، انٹروڈرز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسان نما حیوان۔ فروری 2008 میں پرگتی میدان نئی دہلی میں ایک انٹرنیشنل بک فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ میں 9 فروری 2008 کو یہ بک فیئر دیکھنے کے لیے وہاں گیا۔ پرگتی میدان کے وسیع رقبے میں ہر طرف کتابوں کے شاندار اسٹال لگے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے نئی دہلی کا پرگتی میدان علم کا شہر، سٹی آف نالج بن گیا ہے۔ کثیر تعداد میں لوگ کتابوں کو پڑھتے اور خریدتے ہوئے نظر آئے۔ جب میں بک فیئر کے اندر چل پھر رہا تھا، اس وقت مجھے وہاں ایک انوکھا منظر دکھائی دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں انسانوں کے علاوہ ایک کتا بھی ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان ادھر ادھر دوڑتا ہوا نظر آیا۔ بظاہر وہ بھی انسانوں کی طرح چل پھر رہا تھا، لیکن اس کو نہ اس بات کا علم تھا کہ یہاں کتابوں کی صورت میں دنیا بھر کا علم موجود ہے، اور نہ اس کو یہ شوق تھا کہ وہ اس عطا علمی ذخیرے سے اپنے لیے کوئی روشنی حاصل کرے۔ بک فیئر کی دنیا میں ایک حیوان کی موجودگی دیکھ کر مجھے قرآن کی سورہ طٰہٰ کی ایک آیت یاد آئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے لوگ بظاہر انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ حیوان کی مانند ہیں۔ وہ اس دنیا میں صرف کھاتے پیتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ 47:12۔ ایسے لوگ آخرت میں اندھے پن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ 21:24۔ موجودہ دنیا میں ہر طرف خالق کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ نشانیاں مخلوق کی صورت میں خالق کا تعارف کرا رہی ہیں۔ جو لوگ اس تعارف میں خالق کو دریافت کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، وہ بینا لوگ ہیں، اور جو لوگ اس تعارف میں خالق کو نہ دیکھیں، وہ گویا کہ اندھے تھے۔ وہ دنیا میں اندھے بن کر رہے، اس لیے آخرت میں بھی اندھے پن کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ ایسے لوگ بظاہر انسان مگر حقیقت میں وہ حیوان ہیں۔ دنیا میں ان کی یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں ان کی یہ حقیقت عیاں ہو کر سامنے آ جائے گی۔ دریافت، دریافت، دریافت۔ جاپان کی ایک مثل ہے کہ ہر دن کوئی نئی بات دریافت کرو، خواہ سوئی میں دھاگا ڈالنے کا نیا طریقہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مثل مادی دریافتوں کے بارے میں ہے۔ یہی اصول زیادہ بڑے پیمانے پر معرفت، ریئلائزیشن اور روحانیت، اسپریچولیٹی کے معاملے پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ روحانیت اور معرفت کوئی جامد چیز نہیں، وہ درخت کی مانند ایک مسلسل ترقی پذیر چیز، گروئنگ اینٹیٹی ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں لامحدود صلاحیت موجود ہے۔ انسانی دماغ کے باہر جو حقائق کی دنیا، یونیورس آف فیکٹس ہے، وہ بھی لامحدود ہے۔ ایسی حالت میں جو آدمی اپنے ذہن کو مسلسل طور پر بیدار رکھے اور یکسوئی کے ساتھ غور و فکر کرتا رہے، وہ ہر دن بلکہ ہر لمحہ نئی حقیقتوں کو دریافت کرتا رہے گا۔
اس کے لیے دریافتوں کا خزانہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ جس طرح مادی خوراک جسم کی غذا ہے، اسی طرح روحانی دریافتیں معرفت کی غذا ہیں۔ مسلسل مادی خوراک جسم کی زندگی کی ضمانت ہے، اسی طرح مسلسل روحانی دریافتیں کسی انسان کے لیے معرفت اور روحانیت کی زندگی اور ارتقاء کی ضمانت ہے۔ یہ دریافت گویا کہ ایک فکری پروسیس، انٹلیکچوئل پروسیس ہے۔ اس پروسیس کو مسلسل طور پر جاری رکھنے کی شرطیں صرف دو ہیں: غور و فکر کرنا اور اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا۔ جس آدمی کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ ضرور دریافتوں والا انسان بن جائے گا۔ اس کے بعد کوئی بھی چیز اس کو نئی نئی دریافتوں تک پہنچنے سے روکنے والی نہیں۔ دریافت روح کی زندگی ہے، دریافت ذہن کے لیے ذریعہ ارتقاء ہے، دریافت کسی انسان کو مکمل انسان بناتی ہے۔ دریافت کے بغیر کوئی انسان ایسا ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ صبر، محاسبہ، تبسم۔ ایمان کے بعد مطلوب زندگی کی تعمیر کے لیے 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اختیار کیے بغیر کوئی شخص سچا مومن نہیں بن سکتا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: صبر، محاسبہ، تبسم۔ ایمان لانے کے بعد ہر مومن کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ پیش آتا ہے کہ اپنے ماحول کے اندر وہ کس طرح مومنانہ زندگی گزارے۔ قانون فطرت کے مطابق یہاں ہر لمحہ غیر موافق باتیں پیش آتی ہیں، ایسی باتیں جو آدمی کو بے برداشت کر دیں۔ ایسے تمام مواقع پر آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے تاکہ انحراف کے بغیر وہ مسلسل طور پر ایمان کے راستے پر قائم رہے۔ دوسری چیز محاسبہ، انٹروسپیکشن ہے۔ امتحان کی اس دنیا میں آدمی بار بار غلطی کرتا ہے، اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ بے لاک محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کی جاتی رہے۔ فوری محاسبہ کے اس عمل کے بغیر یہ ہوگا کہ غلطیاں آدمی کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گی اور پھر وہ کبھی اس سے جدا نہ ہوں گی۔ اس سلسلے میں تیسری چیز تبسم ہے۔ تبسم کا مطلب ہے غور و فکر کی زندگی گزارنا، اپنے تجربات اور آس پاس کی دنیا سے مسلسل طور پر نصیحت اور سبق لیتے رہنا۔ یہ تبسم مومن کے لیے اس کی ایمانی غذا ہے۔ مسلسل تبسم کے بغیر کوئی شخص اپنے آپ کو ایمانی ترقی کے راستے کا مسافر نہیں بنا سکتا۔ اسلامی زندگی ایمان سے شروع ہوتی ہے، مگر ایمان اسلامی زندگی کا صرف آغاز ہے، وہ اس کی آخری منزل نہیں۔ اس آغاز کے بعد آدمی کو مسلسل طور پر ایک کورس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کورس کی تکمیل کے بغیر حقیقی معنوں میں کوئی شخص مومن و مسلم کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کورس کے اجزاء بنیادی طور پر یہی 3 ہیں: صبر، محاسبہ اور تبسم۔ یہ کورس کسی قسم کے رسمی اعمال، ریچولز کے ذریعے انجام نہیں پاتا۔ یہ مکمل طور پر ایک شعوری سفر ہے۔ اپنے شعور کو متحرک کر کے ہی آدمی اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ خدا اور انسان۔ مسٹر اے اور مسٹر بی کے درمیان ایک پراپرٹی کے بارے میں نزاع ہوئی۔ مسٹر اے کا کہنا تھا کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے اور مسٹر بی نے غلط کارروائی کر اس پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ دونوں کے درمیان کافی بات چیت ہوئی، لیکن مسٹر بی اپنی غلطی ماننے پر تیار نہیں ہوئے۔ آخرکار مسٹر اے نے مسٹر بی سے کہا کہ اگر آپ خدا کی کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کہہ دیں کہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے تو میں آپ کے دعوے کو مان لوں گا اور پراپرٹی پر آپ کا قبضہ تسلیم کر لوں گا۔ مسٹر بی نے اس کے جواب میں کہا کہ اس میں خدا کہاں سے آ گیا؟ ہاؤ ڈز گاڈ کم انٹو دا پکچر؟ موجودہ زمانے میں یہی تقریباً تمام لوگوں کا حال ہے۔ ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جب اس کو خدا سے ڈرایا جائے تو وہ زبان حال یا زبان قال سے کہہ دیتا ہے کہ اس میں خدا کہاں سے آ گیا۔ یہ معاملہ صرف عوام کا نہیں ہے بلکہ خواص بھی اس میں مبتلا ہے۔ مثلاً موجودہ زمانے میں جب طبیعی سائنس میں ترقی ہوئی اور فطرت کے قوانین دریافت کیے گئے تو جدید تعلیم یافتہ طبقے نے عام طور پر خدا کو کائنات سے خارج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب سارے واقعات فطرت کے قوانین کے تحت ہو رہے ہیں تو پھر کائنات کی توجیہ کے لیے خدا کو ماننے کی کیا ضرورت؟ خدا اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ساری تاریخ میں انسان خدا کو وہ اہمیت نہ دے سکا جو اہمیت اس کو دینا چاہیے تھا۔ انسان کا اپنا وجود مکمل طور پر خدا کا عطیہ ہے۔ مال اور اولاد کی صورت میں جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ روشنی اور آکسیجن اور غذا اور پانی جیسی ان گنت چیزیں انسان کو مسلسل طور پر حاصل رہتی ہیں۔ ان چیزوں کا دینے والا بھی صرف خدا ہے، مگر اس سب سے بڑی حقیقت کا پوری تاریخ میں سب سے کم اعتراف کیا گیا ہے۔ انسان کے پاس خدا کو دینے کے لیے صرف ایک ہی چیز تھی اور وہ تھا اس کا اعتراف، مگر انسان اسی واحد چیز کو دینے میں ناکام ہو گیا۔ اضافہ ایمان۔
سورج ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ سورج ہماری زمین سے 1,30,000 گنا بڑا ہے۔ سورج زمین کی مانند ٹھوس نہیں بلکہ وہ پورے کا پورا ایک عظیم دہکتا ہوا شعلہ ہے۔ اس کی گرمی 11,000 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ یہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ سخت ترین مادہ بھی اس میں پگھلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زمین اگر اس کے قریب کی جائے تو وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں پگھل کر گیس بن جائے گی۔ سورج کیسے چمکتا ہے اور کیسے اتنی بڑی مقدار میں وہ روشنی اور گرمی دے رہا ہے؟ قدیم خیال یہ تھا کہ سورج مسلسل جل رہا ہے، جیسے کوئی لکڑی یا کوئلہ جلتا ہے، مگر جب فلکیاتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ ہزاروں ملین سال سے اسی طرح روشن ہے تو یہ خیال غلط ثابت ہو گیا۔ سورج میں اگر کوئی مادہ جل رہا ہوتا تو اب تک سورج بجھ چکا ہوتا، کیونکہ کوئی چیز اتنی زیادہ لمبی مدت کے لیے جلتی ہوئی حالت میں نہیں رہ سکتی۔ اب سائنسدانوں کا نظریہ یہ ہے کہ سورج کی گرمی اس قسم کے عمل کا نتیجہ ہے جو ایٹم بم کے اندر وقوع میں آتا ہے، یعنی سورج مادہ کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ عمل جلنے سے مختلف ہے۔ جلنا مادہ کو ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل کرتا ہے، مگر جب مادہ کو توانائی میں بدلا جائے تو بہت زیادہ توانائی صرف تھوڑے سے مادہ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مادہ کا 1 اونس اتنی زیادہ توانائی پیدا کر سکتا ہے جو 1 ملین ٹن سے زیادہ چٹان کو پگھلا دے۔ The sun changes matter into energy. This is different from burning. Burning changes matter from one form to another. But when matter is changed into energy, very little matter is needed to produce a tremendous amount of energy. 1 ounce of matter could produce enough energy to melt more than 1,000,000 tons of rock. کائنات میں اس قسم کی ان گنت نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ کائنات کے پیچھے ایک عظیم خالق کی ہستی کام کر رہی ہے۔ عظیم خالق کے بغیر کبھی اس قسم کی عظیم تخلیق ظہور میں نہیں آ سکتی۔ قرآن میں بار بار کائناتی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ غور و فکر ایک خالص دینی عمل ہے اور وہ مومن کے ایمان میں غیر معمولی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وہ مومن کے یقین کو بے پناہ حد تک بڑھا دیتا ہے۔ حرص کا روحانی نقصان۔ آدمی کی سب سے بڑی کمزوری حرص ہے۔ اس بنا پر ہر شخص کا یہ حال ہے کہ وہ ملے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتا، ہر ایک اور زیادہ کی طلب میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ نفسیات ایک تباہ کن نفسیات ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی اعلیٰ دعا کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی شکر کی نفسیات میں جیے، یعنی اس کا یہ احساس ہو کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ مطلوب تھا وہ خدا نے اس کو دے دیا، اگر آدمی اس احساس میں جی رہا ہو تو یہ احساس اس کے لیے ایک اعلیٰ دعا کا پوائنٹ آف ریفرنس بن جائے گا۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ نکلیں گے: خدایا، دنیا میں تو نے میرے ساتھ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کا معاملہ فرمایا 1434۔ اب آخرت میں تو میرے ساتھ وہ معاملہ فرما جس کو تو نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان کیا ہے: وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ 4131۔ پوائنٹ آف ریفرنس کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ ایک اعلیٰ دعا ہوتی ہے۔ ایسی دعا ایک گہرے احساس کے تحت نکلتی ہے۔ ایسی دعا ہمیشہ کسی تیار ذہن پریپیئرڈ مائنڈ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایسی دعا آدمی کے پورے وجود کی نمائندہ ہوتی ہے۔ ایسی دعا میں الفاظ کی حیثیت محض ثانوی ہوتی ہے اور اصل حیثیت ان داخلی کیفیات کی ہوتی ہے جو آدمی کے دل و دماغ کو بے چین کر دینے والی ہوں۔ ایسی دعا صرف اس وقت نکلتی ہے جبکہ خدا اور بندے کے درمیان اتنی قربت ہو جائے کہ کوئی درمیانی فاصلہ باقی نہ رہے۔ ایسی دعا میں الفاظ محض علامتی سمبولک ہوتے ہیں۔ اصل دعا وہ ہوتی ہے جس کو صرف فرشتے سنتے ہیں اور اس کو بلا تاخیر رب العالمین تک پہنچا دیتے ہیں۔ حرص دنیا کی یہ نفسیات اس قسم کی اعلیٰ دعا کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔